حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب زخمی کر دیا گیا تو آپ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی، تو آپ سے لوگوں نے کہا کہ آپ وصیت کر دیں خلافت کے حوالے سے۔ خلفائے راشدین میں سے افضل جو ہیں حضرت ابوبکر اور عمر ہیں، اس کے اوپر اتفاق ہے۔ باقی اہل البیت جو ہیں سیدنا علی، حسن، حسین، فاطمہ، ان کو آپ کسی بھی صحابی سے کمپیئر نہ کیا کریں۔ مجھے بتائیں، ان کو تو چھوڑ دیں، ہمارا تو ایمان کا لیول ہی کوئی نہیں ہے۔ کیا آپ حضرت ابوبکر کی جگہ پر ہوں؟ ایک لمحے کے لیے تصور کریں، وہ شخص جس شخص نے آپ کو کلمہ پڑھا کر ہمیشہ کی کامیابیاں ہمارا مقدر کی، آپ اس کے قریبی ساتھی ہوں، آپ کبھی تصور بھی کریں گے کہ اس پیغمبر کے جو گھر والے ہیں میں ان سے بہتر ہوں؟ وہ سمپل ہے، اس کے لیے کسی آیت حدیث کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں ان 6 افراد سے زیادہ کسی کو خلافت کا مستحق نہیں سمجھتا جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی تھے۔ تو ایسے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ سے راضی تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاص نام لیے، جن میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ۔ ان 6 میں سے آپ جس کو چاہے اپنا خلیفہ منتخب فرما دیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ، ان کو چاہیے کہ اپنا معاملہ ہر ایک کو سپرد کر دے، تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا معاملہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دیا، اور حضرت طلحہ نے اپنا معاملہ حضرت عثمان کے سپرد کر دیا، اور حضرت سعد نے اپنا معاملہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے سپرد کر دیا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ آپ دونوں میں سے جو اس بات کا اظہار کرے تو ہم اسی کی بیعت کر دیتے ہیں، اس کو دیکھنا چاہیے کہ ہم میں سے افضل کون ہے۔ تو حضرت عثمان اور حضرت علی نے کوئی جواب نہیں دیا، یعنی خاموش بیٹھے رہے۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر آپ حضرات انتخاب کی ذمہ داری اگر مجھ پر ڈالتے ہیں، خدا گواہ ہے میں اسی کا انتخاب کروں گا جو سب میں افضل ہو۔ تو ان حضرات نے کہا جی ہاں۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عثمان اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں، تو حضرت عثمان نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بیعت کی، تو پھر سب صحابہ نے اسی کی بیعت کی، پھر دوسرے مسلمانوں نے بھی اس کی بیعت کی۔ اصل بات یہاں پر بتانا یہ تھی کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ میں اسی کا انتخاب کروں گا اور اسی کو خلیفہ بناؤں گا جو سب سے زیادہ افضل ہوگا۔ تو جب حضرت عثمان غنی کی بیعت ہو گئی تو اس بات سے میں پتہ چلا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی سے، حضرت زبیر سے، حضرت طلحہ سے، حضرت سعد سے، تمام سے افضل تھے، کیونکہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ میں اسی کی بیعت کروں گا جو سب سے زیادہ افضل ہوگا۔ تو یہاں پر تو یہ بات واضح ہو گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، کوئی مولوی، کوئی مفتی، کوئی محدث نہیں کہہ رہا ہے، بلکہ خود عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ میں اسی کے ہاتھ پر بیعت کروں گا جو سب سے زیادہ افضل ہوگا۔ تو وہ افضل کون تھا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کی بیعت کی گئی، اور سب ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے یہ بتایا کہ میں اسی کی بیعت کروں گا جو سب سے زیادہ افضل ہوگا۔ آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ تو اس طرح کی باتیں نہیں کرتے تھے کہ اہل بیت سے صحابہ افضل ہیں۔ یہ مولوی اپنی طرف سے ساری باتیں کرتے ہیں، مولوی اپنی طرف سے ساری باتیں بتاتے ہیں، کیونکہ صحابہ تو کبھی ایسی بات نہیں کرتے تھے کہ ابو بکر جو ہے نا حضرت علی سے افضل ہے، عثمان غنی حضرت علی سے افضل ہے۔ یہ ساری مولوی باتیں بتاتے ہیں، بھائی مولوی نہیں بتاتے ہیں، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتا رہے ہیں آج اسی کا انتخاب کروں گا جو سب میں افضل ہوگا، جو سب سے زیادہ افضل ہوگا۔ مقصد یہ کہ یہ جو 6 افراد یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان سب میں افضل ہوگا، کیونکہ وہ 6 افراد تو وہ تھے نا جو دوسرے تمام صحابہ سے جو موجود تھے ان میں افضل تھے، اور انہی میں سے افضل 6 افراد میں کون نکلا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خود اپنی گواہی نہیں دی حضرت عثمان غنی نے کہ میں افضل ہوں، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی گواہی دی کہ سب سے زیادہ افضل
حضرت عثمان غنی ہے، وہاں پر حضرت علی موجود تھے، حضرت علی کی موجودگی میں یہ بات کہی گئی کہ آج اسی کی بیعت کریں گے جو سب سے زیادہ افضل ہوگا۔ وہ افضل کون تھا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ ذرا بخاری شریف اٹھا کے دیکھیں نا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کیسے ہوئی۔ جو خالی سنتے ہیں کہ افضل کون ہے، اور بھائی کبھی بھی وہ کہتے ہیں کہ کبھی بھی جو ہے نا اہل بیت سے جو ہے نا اس طرح کی باتیں نہیں ہوئی۔